اس میں کوئی شک نہیں، سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج کی حیثیت سے ایک دیانتدار اور اصول پسند شخصیت سمجھے جاتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ان کے چند فیصلوں نے چہمگوئیوں کو جنم دیا ہے۔ ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے جیسے سندھ میں مقبول باقر نظام سابقہ پیپلز پارٹی حکومت کے سسٹم کا تسلسل بن رہا ہے اور سسٹم مافیا اب بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ 2 ماہ قبل حیران کن طور پر انہوں نے اپنی کابینہ کے بے داغ اور بہترین پروفیشنل میں سے ایک نگران وزیر جناب یونس ڈھاگا سے اچانک خزانہ اور اچانک ہی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے واپس لے لیے، جس پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اب اطلاعات ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے درمیان اسٹینڈ آف کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ جناب مقبول باقر کے پاس اس وقت 24 وزارتیں ہیں، حکومت سندھ کی 24 وزارتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کا نظام ان کے پاس ہے جو کہ کلیدی وزارتیں ہیں، 24 اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خزانہ کی وزارت تھی اب انہوں نے اس کا ایک حصہ حاصل کیا ہے، پلاننگ ڈیولپمنٹ حاصل کیا ہے، صحت کی وزارت کے اندر ان کی براہ راست مداخلت جاری ہے اور اس کے ساتھ دوسرے جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کی براہ راست مداخلت جاری ہے۔ ابھی جو کیفیت ہے محکمہ صحت کے حوالے سے اور نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے حوالے سے، جن کا شمار نہایت عمدہ پروفیشنل میں ہوتا ہے، ان کا ماضی ہر لحاظ سے بے داغ ہے، وہ نہایت اچھی شہرت کے مالک ہے۔ دراصل دونوں شخصیات کے درمیان روبوٹک سرجری مشین کا ٹینڈر منسوخ کیے جانے کے معاملے پر اختلافات ہیں جو اب شدت اختیار کر گئے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے مطابق 4.25 ارب روپے مالیت کی مہنگی ترین روبوٹک مشین خرید کر سندھ میں کرپشن کی جا رہی ہے، جبکہ اسی رقم سے کراچی سمیت سندھ کے تمام ہاسپٹلز کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق پتے کا آپریشن ہاتھ سے ہوا تھا تو 2.5 لاکھ کا ہوتا ہے اور روبوٹ سے اسی آپریشن میں 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ حکومت اور اسمبلی نے روبوٹک سرجریز کے لیے بجٹ منظور کیا۔ عبوری حکومت گزشتہ اسمبلی کے پاس کردہ بجٹ یہ منصوبوں کو ختم کرنے کی ہرگز مجاز نہیں۔ ڈاکٹر سعد نیاز بے بنیاد الزام لگا کر اپنی غیر قانونی حرکت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹرز اس پورے معاملے میں بالکل ڈاکٹر سعد نیاز کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کچھ 4 ارب روپے کی ایک مشین خریدی جا رہی ہے تو اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو اگر آپ پھیلا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے دسیوں ہزاروں مریضوں کو پورے سال فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے غریب شہریوں کے لیے جو کہ خاص طور پر صوبہ سندھ میں کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت نایاب موقع ہو سکتا ہے کہ 4 ارب روپے کی کم از کم ان کے پاس ایک قوت ہوگی جس کے ذریعے کہ وہ دسیوں ہزاروں غریب مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹرز کی تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا بھی یہی کہنا ہے، اور ایک طرف جب سرکاری ہاسپٹلز میں ادویات اور بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے تو اربوں روپے کی روبوٹک مشین خریدنے کا کیا جواز ہے؟ ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اگر یہ روبوٹک مشین اتنی ہی کارگر ہوتی تو نجی ہاسپٹل میں بھی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں کابینہ اجلاس کے دوران تھر انرجی منصوبے سے متعلق کمیٹی میں ایک رکن کی شمولیت پر نگراں وزیر صحت نے اعتراض اٹھایا، مگر وزیر اعلیٰ نے اسے مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر سعد نیاز کے اعتراض پر جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا تھا کہ یہ میرا استحقاق ہے جسے چاہوں کمیٹی میں شامل کر دوں، جس پر نگراں وزیر صحت نے جواب دیا کہ پھر یہ معاملہ کابینہ میں کیوں لایا گیا۔ ڈاکٹر نیاز نے اختلافی نوٹ بھی جمع کرایا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے 43 محکموں میں سے 24 جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا اس کے قلمدان خود نگران وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب سندھ کے عوام کی وہ امیدیں جو نگران حکومت کے قیام کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ کرپشن کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے اور وہ کام جو پہلے رشوت سے ہوتے تھے آج بھی رشوت سے ہی ہو رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جناب مقبول باقر کا یہ کوشش کہ وہ مزید محکموں میں اپنے اثر رسوخ کو بڑھائیں اور ان 24 محکموں کے علاوہ جو کہ ان کے پاس آلریڈی ہیں اس نے ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا کی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا، ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کرپٹ ترین مافیا ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو کی، لینڈ یوٹیلائزیشن کی، بلڈنگ کنٹرول کی، جو کہ نامی گرامی کروڑوں پتی ارب پتی جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہوں پہ کام کر رہے تھے، اسی انداز سے رشوت چل رہی ہے، وہ اب بھی اس نگران حکومت کے دور میں چل رہی ہے۔ پھر ایکسائز کے محکمے میں جس طرح سے رشوت ستانی کا بازار ایک گرم رہتا ہے، چاہے وہ شراب کے معاملے ہوں، چاہے وہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کے معاملے ہوں، وہ گھروں کے ٹیکسز کے معاملے ہوں، تو یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے اور اس میں ابھی بھی
مگر اس کے باوجود یہ بھی ہے اور پھر اختیارات کی کھینچا تانی بھی چل رہی ہے. تو یہ جو نگران نظام ہے یہ تو اس وقت بہت ہی دگرگوں صورتحال سے گزر رہا ہے. جی خان صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا اور یہ امید تھی کہ چیزیں جو پچھلے 15 برس کے دوران بگڑی ہوئی ہیں اس میں کچھ بہتری آئے گی، اور خاص طور پر ایک نیوٹرل سسٹم آئے گا، نیوٹرل انتظامی نظام آئے گا جو کم از کم کسی سیاسی پارٹی کے اثر میں نہیں ہوگا، اور الیکشن جو آ رہے ہیں اس کی شفافیت متاثر نہیں ہوگی. لیکن اب نگران حکومت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا مطلب عجیب ہو گیا ہے کہ اب وزیر اور سی ایم صاحب جو ہے نا ایسے معاملات میں الجھ گئے ہیں کہ وہ اصل جس کام کے لیے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی. مثلا آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب نے سب سے پہلے یونس ڈھاگا صاحب سے 2 وزارتیں جو ہیں اہم وزارتیں پی این ڈی اور فائنانس واپس لیا 15 دن کے بعد. اب 15 دن کے بعد کوئی جواز اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا. ایک دن پاکستان پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سید مراد علی شاہ اور دیگر جو ہیں وہ یونس ڈھاگا صاحب نے جو اقدام لیے تھے ان پر سخت اعتراضات کرتے ہیں، ان کی یہ وزارتیں دینے پر اعتراضات کرتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں. اور دوسرے دن جو ہے نا جب مقبول باقر صاحب ان سے وزارتیں واپس لے لیتے ہیں یا ان کا قلمدان خود لے لیتے ہیں اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں بتاتے کہ ان کو 15 دن میں ایسی کیا بات نظر آئی، یونس ڈھاگا صاحب میں کیا خرابی نظر آ گئی کہ ان سے یہ اہم وزارتیں واپس لے لی گئی. تو یقیناً یہ دو وزیر جو ہیں ان کی حالت ہے، ہم پورا شہر تمام لوگ جو ہم جانتے ہیں کہ ایک تو یونس ڈھاگا صاحب، ایک ڈاکٹر سعد نیاز جن کا یہ تازہ معاملہ ہے. تو پہلے تو انہوں نے پنجہ لڑایا، یونس ڈھاگا صاحب کے اختیارات کو کم کیا، اور اب وہ ڈاکٹر سعد نیاز کے بھی اختیارات کے حوالے سے اور ان تمام معاملات میں جو کہ بہت ہی مشکوک ہے، خاص طور پہ روبوٹک والا جو معاملہ ہے اس میں ان کی انٹرسٹ جو ہے یہ ناقابل فہم ہے. جی خان صاحب، اصل میں ڈاکٹر سعد نیاز صاحب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور پاکستان میں اپنے شعبے کے اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان میں سے ٹاپ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی انٹیگریٹی بھی زبردست ہے. وہ کبھی بھی اس کے حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ کرپشن یا کوئی بد انظامی کے حوالے سے. تو انہوں نے اصل میں سی ایم صاحب سے ملاقات کر کے ان کو گزارش کی تھی کہ یہ جو روبوٹک مشینوں کی خریداری کا ہے اس میں بہت بڑا پرابلم ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر کروڑوں روپے کی کمیشن کے معاملات ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم یہ مشینیں خرید کر پر اتنی رقم خرچ کر دیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک سمری بھی موو کی تھی اپنا سی ایم صاحب کو، لیکن سی ایم صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سابقہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، سابقہ کیبنٹ فیصلہ کر چکی ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ چینج تو فیصلے ہوتے رہتے ہیں، اب یہ کابینہ بھی اس کو چینج، اگر سابقہ کابینہ تھی تو موجودہ کابینہ بھی اس کو چینج کر سکتی ہے. لیکن لاجیکلی جو ہے نا اس کا موقف بہت اسٹرانگ تھا، بجائے اس کے کہ وہ ریاض صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرے یا اس کو مسئلے کو کرے کہ سی ایم صاحب نے دورے شروع کر دیے انٹیریئر میں اور اسپتالوں کے وزٹ شروع کر دیے. حالانکہ اسپتالوں کی حالت بہت خراب ہے، ان کی وزٹ کی بہت ضرورت ہے اور یہ کام بڑا اچھا ہے، سی ایم صاحب کی اس وزٹ سے کافی بہتری بھی آئی. لیکن اس کے پیچھے اصل میں جو بات تھی جس کو سعد نیاز صاحب نے بھی نوٹ کیا اور دیگر لوگوں نے بھی کہ ایک وزیر کے مخصوص وزیر کے اسپتالوں میں اس سے پہلے سب رجسٹراروں کے دفاتر میں جب یونس ڈھاگا صاحب سے مسئلہ ہوا سی ایم صاحب کا تو سب رجسٹراروں کو مختار کاروں کے دفاتر میں محکمے اس وقت سی ایم صاحب کے پاس ہیں، خاص طور پہ ایکسائز کا محکمہ جو کہ شاید پورے پاکستان کا کرپٹ ترین محکمہ ہے. 15 سال یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے. خوراک کا محکمہ جس میں کہ خربوں روپے کی جو گیہوں ہے وہ چوری ہوتا رہا، اس کے بھی دورے کیے، اس کے بھی جو کرپٹ مافیا ہے اس کو انہوں نے کچھ کیا، کسی کو پکڑوایا، کسی کو نکالا، کچھ کیا؟ جی نہیں، یہی تو سوال ہے، یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب نے آج تک جو نا محکمہ ایکسائز کا جو موٹر وہیکل رجسٹریشن ونگ ہے اس میں وہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں بھی آج بھی وہیں پر آپ جائیں وہاں ایجنڈوں کا راج ہے، آج بھی وہاں کوئی کام جو ہے وہ پیسوں کے بغیر ہوتا نہیں ہے. محکمہ خوراک کی یہ بات آن ریکارڈ آ گئی جی کہ انہوں نے تقریباً 7 ارب روپے کی گیہوں کی فرضی خریداری ہوئی ہے اس سیزن میں اور تقریباً 600 افراد کے نام آئے جو ملوث ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. وہ سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ابھی بھی سیکٹری ایکسائز جو ہے سندھ کا
وہ وہی مکیش چاولہ صاحب کے دور کا ہے، عاطف صاحب۔ محکمہ وقت سے سروسز میں ایک بہت بڑا محکمہ ہے روڈوں کی تعمیر کا جو سی ایم صاحب کے پاس ہے، اس میں رشوت، اس میں کوئی منصوبہ، کوئی ریلیزز کمیشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا سیکٹری آج بھی وہی ہے جو پاکستان پیپل پارٹی کا مقرر کردہ تھا۔ محکمہ زراعت ایک بہت بڑا محکمہ ہے جو سی ایم صاحب کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں وہاں پر ایک اچھی شہرت کے جو آفیسر تھے، زبردست آفیسر تھے، رفیق مصطفیٰ، جو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا تھا، اس کو ہٹا کر سید مراد علی شاہ کے بہنوئی کو وہاں سیکٹری لگا دیا، وہ آدمی جس کا الیکشن کمیشن نے پہلے نام مسترد کر دیا تھا، اور اس کی اپنی جو سروس ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ وہ 12 سال سروس سے غائب رہا، غیر قانونی طور پر پھر انڈکٹ ہوا، پھر سیڈارٹی لی، پھر سندھ اسمبلی سے مخصوص قانون پاس کر کے اس کی سروس کو ریگولائز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ آغا واصف صاحب جو شریک ملزم ہے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوری پروجیکٹ میں، اس کو سی ایم صاحب نے اپنا پرنسپل سیکٹری لگا دیا ہے۔ سی ایم ہاؤس جو ہے وہ اس وقت شریک ملزم جو ہے مراد علی شاہ صاحب کا وہ چلا رہا ہے، جتنی بھی انتظامی معاملات ہیں ان کے حوالے۔ ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تو بہت شکریہ خیال کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں ایک بار پھر ادویات کی قلت کی خبریں ہیں، خاص طور پہ انسولین کے حوالے سے۔ ڈائبٹک جو پیشنٹس ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت بڑا اس وقت شارٹیج ہے، اور پھر دوسری جانب میڈیکل سٹورز میں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، اور پھر دوسری دواؤں کی جو قلت ہے اس کی بات کریں گے۔ اور پاکستان میں کیوں ملٹی نیشنل کمپنیز تیزی سے کاروبار بند کر کے چھوڑ کے کاروبار جا رہی ہیں، اس کی بھی بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کووڈ کے بعد سے پاکستان میں ادویات کی فراہمی کے حوالے سے مسائل سامنے آتے رہے ہیں، اور کبھی کسی دوا کی دستیابی ہو جاتی ہے، کبھی عدم دستیابی ہو جاتی ہے، پھر چند دوسری دواؤں کی عدم دستیابی ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دواؤں کی قیمتیں، دوا ساز کمپنیز کہتی ہیں پاکستان میں روپے کی قدر کے حوالے سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، اور اس حوالے سے انہیں شدید دباؤ کا سامنا رہنا پڑتا ہے، اور ان قیمتوں پہ ان کے لیے یہ دوائیں بنانا اور فروخت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جان بچانے والی دواؤں کے حوالے سے بھی مسائل سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو میڈیکل سٹورز بلیک مارکیٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت ڈائبٹیز کے مریضوں کو سامنے آ رہا ہے، اور وہاں پریشانی سب سے زیادہ ہے۔ ڈائبٹک مریضوں کے لیے انسولین کی چند اقسام ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی۔ لاٹری کی شرح میں اضافے کے بعد برآمد کی جانے والی ادویات کو پرانی قیمتوں میں دواساز کمپنیز کہتی ہیں فروخت کرنا ناممکن ہے۔ اس صورتحال میں ڈریپ کو قیمتوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، مگر اس سے قبل حکومت نے اس سلسلے میں ایک اچھا قدم اٹھایا تھا جب مئی میں حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں تقریباً 14% اس سے 20% تک اضافے کی منظوری دی تھی۔ یہ اس وقت دی گئی تھی کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں دوائیں بالکل دستیاب نہیں تھی، اور عدم دستیابی نے حکومت کو مجبور کیا تھا۔ ستمبر میں نافذ ہونے والے اس فیصلے سے 80,000 سے زائد ادویات کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑا تھا، لیکن بہرحال یہ انتہائی ضروری فیصلہ تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ دوائیں جو کہ بالکل نہیں مل رہی تھی اب ملنے لگی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان میں مینوفیکچررز کے لیے ادویات اور خام مال کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا تھا، لیکن ادویات اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود درآمدات کی لاگت میں اضافے اور دوائیوں کے ذخیرہ اندوزی سے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے، اور ایک اندازے کے مطابق 200 سے زائد ادویات کی قلت اب بھی برقرار ہے، جن میں زندگی بچانے والی اور دیگر ضروری ادویات شامل ہیں، اور عام آدمیوں کے لیے شدید مشکل ہے۔ حکومت کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے متعلق قوانین پر بھی اثر نو غور کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہو رہی ہیں، اور یہ بہت ہی تشویشناک پہلو ہے، کیونکہ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز تقریباً پاکستان سے اپنا آپریشنز کو ختم کر چکی ہیں، جو انتہائی تشویشناک مارکیٹ ہے۔ 25 کروڑ کی مارکیٹ سے اگر ملٹی نیشنل کمپنیز وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ کام کرنا ان کے لیے ناممکن ہے اور ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں 40 ملٹی نیشنل فارما کمپنیز کام کرتی تھی، مگر آج ان کی تعداد صرف 17 رہ گئی ہے، اور وہ بھی گھٹ رہی ہے۔ اب نگران حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں ادویات کی فراہمی کے لیے فارما پارک بنانے کے منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر ندیم جان، نگران وفاقی وزیر صحت۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
کچھ ہم نے اس وقت سینیریو جو ہے آپ کے سامنے رکھا. پہلے تو جو دواؤں میں قلت کے معاملات ہیں, جو کیٹیگریز ہیں جو قلت کے معاملات ہیں, اس سے آپ کتنا آگاہ ہیں اور وہ کہاں پہ آپ کے نزدیک جو ہے واقعی سیریس ایشوز ہیں؟ اچھا, بہت شکریہ کاروان صاحب. میں عرض کروں کہ جو دوائیوں کی شارٹیج ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ آتی رہتی ہیں اور پھر اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں واضح کر دوں کہ یہ نمبر یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, حقیقت سے یہ کنسائڈ نہیں کرتا. ہمارے پاس آ جاتی ہیں فلکچویشنز آ جاتی ہیں مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کے اس میں, تو وہ پھر ہم اس کو اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں کہ دوسرے کمپنیز کو ہم موٹیویٹ کر لیتے ہیں کہ وہ انجیکٹ کریں میڈیسنز کو. جیسے آپ نے انسولین کی بات کی, تو انسولین کی شارٹیج جو وہ اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ایک کمپنی جو کہ انٹرنیشنل فارما ہے اس نے بند کی تھی اپنی امپورٹ, کیونکہ وہ دوسرا سورس بھی چاہتی تھی. ہم نے اسی وقت ڈریپ کو ہدایت کی کہ دوسرے سورس کے لیے میکانزم طے کیا جائے تاکہ وہ امپورٹ کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو پاکستانی فارماز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا اور گیٹس نے پھر مارکیٹ میں انجیکٹ کی. تو وہ سلسلہ تو چل رہا ہے اور ایکیوٹ شارٹیج نہیں ہے, لیکن کسی جگہ پہ جب آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انسولین والا معاملہ ہے یہ بہت سیویئر ہے. یہ آپ کو یقیناً اس کا احساس ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی اس کی ریزنز ہے مگر وہ کافی سیویئر ہے, کیونکہ جو بیچارے انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں, اور یہ اسپائک والی بات نہیں ہوتی ہے, تو ایک سسٹینڈ سپلائی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کے مریض روزانہ تو نہیں بڑھ رہے ہوتے. اس میں عرض کر لوں کہ ان کو جو فارما سیکٹر ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ڈریپ کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کر لیں, ایک فورینسک انالیسس ہو کہ آپ کو یونٹ کاسٹ میں لاس کہاں آ رہی ہے. اسی کے بنا پہ پھر ایک میکینزم طے کیا جائے کہ اس لاس کو ہم کیسے ایڈریس کریں. کوئی میکینزم ہم طے کر لیں. یہ شرط ضروری ہے کہ ہم چونکہ دوائیاں آلریڈی عوام کی استطاعت سے بڑھی ہیں اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے. اس میں یہ بھی عرض کروں کامران صاحب کہ سی پی آئی کے تحت آلریڈی یہ لوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ ان کو یہ فری ہینڈ حاصل ہے. تیسری جو آپ نے بات کی کہ پالیسی, تو پالیسی اگر آپ دیکھیں جو ڈرگ پالیسی ہے, پرائسنگ پالیسی, وہ آلریڈی مینوفیکچر فرینڈلی ہے. اس کو تو میں نے ڈریپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو ریویو کر لیں, ایک اسٹیک ہولڈر ورکشاپ کر لیں تاکہ یہ کنزیومر فرینڈلی ہو جائے, اور اس میں بے شک منافع وہ کمائیں, لیکن اس منافع کی لیکن ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا کہ اگر ہماری پالیسی مینوفیکچرر فرینڈلی ہوتی, اور جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہے, تو وہ نفی یہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان سے MNCs جا رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز پیک کر رہی ہیں, ایوری ڈے ہم ایک خبر سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے یہ سلوفی نوارٹس کا معاملہ ہوا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں, میں نوارٹس کا اور اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ اب ہمیں یونٹ کاسٹ دے دیں, کہاں پہ لاس کر رہے ہیں. ایک لاجیکل بات ہوتی ہے نا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں لاس ہو رہا ہے. یہ پروفٹ میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے پریما فیشیے پروفٹ میں کمی آ رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ وہ بزنسز جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ان کو زیادہ ہے. ہم نے ایک ڈائیلاگ کی بات کی کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم تو نہیں کنونس کہ کتنا لاس ہو رہا ہے نا. ایک تو یہ اس پہ نہیں ہو سکتی کہ آپ سبجیکٹیولی ہمیں کہیں لاس ہو رہا ہے اور ہم اس کو مانیں. آلریڈی آپ عوام کی قوت استطاعت دیکھیں, بجلی کے بل کے ساتھ کیا ہوا جب بڑھ گئی, کتنی اس کے اوپر ایجیٹیشن ہو گئی. بجلی کے بغیر رہا جا سکتا ہے, میڈیسن کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. تو میڈیسن ہم اسی صورت میں گورنمنٹ اس پہ سوچے گی اور بڑھائے گی جب تک کہ کوئی اور نعم البدل نہ ہو. ہمارے پاس بہت سارے چینل سے ہم اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. جہاں جو آپ شکایت کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دیکھیں, ہمارا ایک سسٹم موجود ہے, ہماری ویب سائٹ ہے ڈریپ کی, اسی پہ شکایت دیکھیں وہ نہیں آ رہی. ہم نے ایک ایپ لانچ کی اپنا, اور وہ ہر ایک اینڈرائڈ پہ اویلیبل ہے. ہر ایک شہری اس پہ کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے اپنا ID کارڈ دے کے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں شکایاتوں کی تعداد ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو جنرلائز کر سکیں کہ پورے ملک پہ, لیکن ہاں مسئلہ موجود ضرور ہے, اور مسئلے کے حل کے لیے بیٹھنا پڑے گا. جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اپنی جو پروڈکشن ہے یا امپورٹ ہے وہ امپیکٹ اس کو اثر انداز نہ ہونے دے, اس وجہ سے کہ مارکیٹ میں آپ کو وہ ریٹ نہیں مل رہا. اس دلیل کو ڈریپ یا آپ یا ہماری ریاست جو ہے وہ اس دلیل کو کیسے ایڈریس کرتی ہے, جو کہ سمپل سا کیس ہے کہ ہمارا روپی جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر تقریباً 80% ڈیپریشیٹ کر گیا, ایک معاملے میں کوئی 70% کے قریب ڈیپریشیٹ کر گیا. تو وہ تو سیدھی کاسٹ آف پروڈکشن تو بڑھی گئی نا سر.
نہیں اس میں دیکھیے اپریشیٹ بھی ہو گئے نا. یہ دیکھیے یہ پرائس اس طرح نہیں ہوتی. دیکھیں اس ملک میں میں ابھی کھل کے بتاؤں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پچھلی گورنمنٹس نے کیسے بڑھائی ہیں اور کتنی بڑھائی ہیں. میں جب ہمیں تو لیگیسی مل گئی کہ یہ 209 میڈیسنز ہیں ان کو آپ نے بڑھانا ہے. اچھا ہم نے کہا کیوں بڑھائیں کہ جی یہ ہارڈ شپ میڈیسنز ہے. اچھا میں نے کہا کوئی دلیل دے دے کہ ان کو لاس کہاں ہو رہی ہے. اچھا ابھی تک ہم کہہ رہے ہیں لاس دکھائیں, یونٹ کاسٹ دکھائیں, کوئی ہمیں ایویڈنس دے دیں, ہمارے ڈرائیو کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو منمانی کرنا, ڈکٹیٹ کرنا اور اپنے ٹرمز کو اپنے ریٹ پہ, اسی طرح تو کسی ملک میں نہیں ہوتا. اور ہم کیوں ہمارے ملک میں دیکھیں ہماری ملک کی بائنگ پاور دیکھیں, روٹی کو ترس رہے ہیں. میڈیسن ہم بڑھائیں گے تو کیا ہوگا لیکن پھر بھی ہم ایک بیلنس کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ بے شک میں نے ڈریپ کو ہدایت کی, جیسے آپ نے اس کمپنی کی بات کی کہ جس نے بند کی امپورٹ, کیونکہ وہ سویڈن اور جرمنی سے آ رہی تھی. انہوں نے کہا بنگلہ دیش سے بھی دے دے. میں نے ڈریپ کو کہا بالکل بنگلہ دیش سے ان کو دے دے, گنجائش اگر ہے تو دے دیں, تاکہ وہ امپورٹ اور وہ سلسلہ ہمارا وہ چلتا رہے. ہمیں اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہے, ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ یہ مسئلہ آتا ہے. اس کو کائنڈلی ایگزیجریٹ نہ کیا جائے, اس کو ایسا نہ پیش کیا جائے کہ پورے ملک میں نہیں مل رہی. پورے ملک میں مل رہی ہے. جہاں پہ فقدان ہے ہم اسی وقت ٹیمیں بھجواتے ہیں, اسی وقت اس پہ کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو انسولین کے معاملات ہیں یہ سیویئر ہیں. چلیں اوور آل جو سچویشن اب سے 3 مہینے پہلے خراب تھی وہ اب اتنی نہیں رہی ہے, لیکن انسولین کے معاملات تو بہت سیویئر ہیں. دیکھیے مجھے آ گئی انفارمیشن آ گئی کراچی میں آؤٹ آف سٹاک ہے. میں ابھی اپنا سورس ہے ڈریپ کا, ہم نے ان کی ٹیم میں بھجوائی, انہوں نے سروے کیا, انہوں نے کہا جی 3 فارمیسی سے شکایت آئی تھی اور وہ ایڈریس ہو گئی ہے. تو اگر اس طرح کی ہیں تو ایویڈنس دے دیں کامران صاحب, اور ہم اسی وقت اپنی جو ہماری فارما ہے ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ابھی بیٹھ جائیں گے. میں ایک ڈائیلاگ پروسیس میں آلریڈی ہوں. میں فارما انڈسٹری سے 10 میٹنگز کی ہے. 10 میٹنگ میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہ مجھے کنونس نہیں کر سکے کہ ہم لاس میں ہیں. یہ کہتے جی ہم لاس میں. اچھا میں کہتا ہوں جی بات اس طرح نہیں ہوتی. آپ مجھے دیں, یہ آپ کو امپورٹ اس روپے میں اتنی میں ایک یونٹ آئٹم آ رہا ہے, آپ اس کو پروموشن کرنے کے لیے اتنا کاسٹ آ رہا ہے, آپ کی ایڈمنٹ کاسٹ اتنی ہے, اور پھر جب آپ مارکیٹ میں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو وہ منافع نہیں دے رہی. لیکن وہ ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں, آپ کی وساطت سے آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے, آپ کی وساطت سے میں پھر ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اس مسئلے کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے اور جلدی ڈھونڈنا ہے. یہ ڈریپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہمیں بتا دیں, ہم کوئی میکینزم طے کر لیں گے کہ ان کا بھی نقصان نہ ہو اور مسلسل سپلائی بھی جو میڈیسنز ہیں ان کی رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم جان ہمارے ساتھ تھے, نگران وفاقی وزیر صحت, اور ایک اپنا وہ کیس پیش کر رہے ہیں دواؤں کے حوالے سے, خاص طور پہ اس پر ملک میں انسولین کا بہت شدید مسئلہ ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پوری قوت سے 8 فروری 2024 الیکشن کے بعد نئی سیاسی اننگ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے انتخابی منشور اور پارٹی ٹکٹ تقسیم پر مشاورت شروع کی ہوئی ہے, لیکن کوئی مانے یا نہ مانے تمام کلیدی آئینی ماہرین اس قانونی نقطے پر اتفاق کر رہے ہیں کہ نواز شریف الیکشن 2024 لڑنے کے اہل نہیں ہیں. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ مجرم ہونا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی قبولیت میں پہلی رکاوٹ ہوگی, کیونکہ بطور سزا یافتہ مجرم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا الیکشن ایکٹ اور عدالتی احکامات کا قانونی تقاضا ہے, جبکہ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کی الیکشن ایکٹ کی ترامیم بھی نواز شریف پر لاگو نہیں ہوں گی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس بات سے متفق ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کے خلاف نیا قانون بنا کر ماضی کی عدالتی فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ان کا اصرار ہے کہ میاں نواز شریف جب الیکشن کے لیے کاغذات سے نامزدگی جمع کرائیں گے تو ان کی نااہلی ان کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی. نااہلی کے فیصلے کی میرٹ پر بحث کیے بغیر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ نے اپریل 2018 میں نواز شریف کو سیاست سے تاحیات نااہل کیا تھا. احتساب عدالتوں نے انہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سخت سزائیں دی تھی.
تاہم نواز شریف کے لندن جانے سے پہلے ایونفیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی تھی، جبکہ نواز شریف کی لندن سے واپسی کے بعد پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا معطل کر دی تھی۔ گویا دونوں کیسز میں سزا معطل ہے، تاہم تاحال کالعدم نہیں ہیں، جبکہ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کے فیصلے کے خلاف بھی تاحال میاں نواز شریف کے پاس کسی لارجر بینچ کا فی الحال کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں نواز شریف کا الیکشن ایکٹ کی عام قانون سازی کا سہارا لے کر انتخابات میں حصہ لینا مشکل ہوگا۔ نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے ارمان اور عزائم اپنی جگہ، مگر سیاسی ڈیل یا لاڈلا بننے کا تاثر بھی زبان زد عام ہے، جبکہ بظاہر انہیں ملنے والا فوری عدالتی ریلیف سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن قانونی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ نہ میاں صاحب کو تاحال کیسز میں بریت ملی ہے اور نہ ہی ان کی نااہلی ختم ہوئی ہے۔ تاہم سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بضد ہیں کہ نواز شریف تاحیات نااہل نہیں رہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا نواز شریف کے کیس پر اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال نواز شریف کی نااہلی کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا۔ قیاس آریاں جاری ہیں کہ اگر نواز شریف کو 8 فروری تک سپریم کورٹ سے کلین چٹ ملی تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا۔ خبروں کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ پر امید ہے کہ نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے ضمنی انتخابات کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ان کے مقدمات کا فیصلہ 8 فروری سے پہلے ہو جائے گا۔ گویا نون لیگ کو بھی نواز شریف کی نااہلی برقرار رہنے کا احساس ہے اور ضمنی الیکشن کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف میچ کھیلنے نہیں بلکہ شاید میچ جیتنے کی یقین دہانی پر میدان میں اترے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سلیکٹرز نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ گویا نون لیگ سے وزارت عظمیٰ کے لیے ایک بار پھر نواز شریف کے بجائے شہباز شریف والی صورتحال بن سکتی ہے، مگر یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 سابق صدور، ہمارے ساتھ جناب عابد زبیری اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تاحیات نااہلی سپریم کورٹ سے ہو چکی ہے، کیا اس کو اوور رائٹ کر دیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم نے، جو کہ ابھی گزشتہ کا پارلیمنٹ نے کی تھی؟ دیکھیے، باوجود کہ وہ تاحیات نااہلی کا کانسیپٹ جو ہے وہ دستور میں بھی نہیں تھا اور قانون میں بھی نہیں تھا اور نہیں ہے، اور میرے خیال میں درست بھی نہیں ہے، مگر چونکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ انٹرپریٹ کر چکی ہے اور اس میں اس کے مطابق سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جو ہے یہ تاحیات نااہلی ہے، تو میرا خیال ہے صرف قانون کی بنیاد پہ، قانون میں تبدیلی کی بنیاد پہ جو ہے یہ نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے 2 طریقے ممکنہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دستور میں تبدیلی کی جائے، 62(1)(f) کو جو ہے تبدیل کیا جائے اور اس ججمنٹ کو کسی طرح سے اس میں ڈائلیوٹ کیا جائے، یا پھر سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ اپنا ویو چینج کرے، بھلے وہ کسی اور کیس میں تبدیل کرے مگر ویو چینج کرے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا اس کا بینیفٹ نواز شریف صاحب کو بھی چلا جائے، مگر اس وقت تک صرف قانون میں، ایک عام قانون میں تبدیلی جو ہے وہ ان کو میرا خیال ہے بینیفٹ نہیں دیتی۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، اب اس وقت کی کیفیت اگر برقرار رہتی ہے تو آپ کی دانست میں، جو کہ بہت سارے دوسرے آپ کے ساتھی جو قانوندان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گے، ابھی اس صورتحال میں اس کا غالب امکان ہے؟ 2 چیزیں ان کے لیے اب بھی جو ہے وہ راستے میں آئیں گی۔ ایک تو یہ 62(1)(f) والی ججمنٹ جو ان کے راستے میں آئے گی، اور دوسری جو ان کی باقی کنوکشن ہے، 2 کہ وہ سنٹینس سسپینڈ ہے، مگر سنٹینس سسپینڈ ہونے سے کنوکشن جو ہے وہ فی الوقت جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوا کرتی، وہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہوتی ہے انلیس کہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں۔ آپ 2 چیزوں کو اس میں تقسیم کر لیجئے، ایک سنٹینس کو اور ایک کنوکشن کو۔ سنٹینس سسپینڈ ہے اور کنوکشن جو ہے وہ ابھی تک دیٹ از ریمین ان فیلڈ، تو وہ جو جب تک وہ فیلڈ میں رہے گی وہ بھی ان کی راستے کا ایک پتھر ہوگا، اور دوسرا یہ 62(1)(f) والے اس معاملے میں وہ ججمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے راستے میں آئے گی، کیونکہ وہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے، رائٹلی یا رانگلی یہ الگ سے مسئلہ ہے، مگر انٹرپریٹ وہ ہوئی ہے اور وہ اس وقت تک وہ لا آف لینڈ ہے۔ تو عابد زبیری صاحب، متعدد آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس سے پہلے بھی، اور کامران مرتضیٰ صاحب متعدد آرگومنٹس دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر ان کا خیال یہ ہے اور ان کی قانونی رائے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، موجودہ صورتحال میں
جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 2018 کا جس میں متاحیات نااہل ہوئے تھے وہ برقرار ہے، اور دوسری وجوہات بھی بیان کی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب نے. نواز شریف صاحب کا الیکشن میں ابھی وہ لڑنے کے اہل نہیں ہے، اور کاغذات نامزدگی جب وہ داخل کریں گے تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ مسترد بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. میں اس پہ رائے دینے سے پہلے ایک بات کروں گا. یہ الیکشن کا ڈیلے جو ہے، آپ دیکھیں جو الیکشن کمیشن الیکشن ہی نہیں کرا رہا تھا، یہ کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تھا. اور اب وہ کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اور تاریخ بھی طے ہو گئی 8 فروری، تو 90 دن کا پیریڈ وہ ایکسپائر ہو گیا. وہ آئین میں تو 90 دن لکھا ہے، لیکن الیکشن جب آپ کے ہوں گے 90 دن کے سے آگے ہوں گے 8 فروری کو اگر. تو یہ ساری چیزیں پہلے اس کی میں رائے. دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جو 2018 کا ان کا فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے ایک انٹرپریٹیشن دی آئینی شک کی. انہوں نے کہا کہ جہاں 62(1) اور دیکھیے جو پہلے آپ کو یاد ہوگا 62(1)(F) میں کوئی ڈیکلریشن آف لا، 18ویں ترمیم میں اس میں ترمیم کی گئی 62(1)(F) میں، اور کہا گیا کہ جب تک کسی کورٹ کا ڈیکلریشن نہیں آتا اس وقت تو کوئی آدمی نااہل نہیں ہو سکتا. تو اس کیس میں سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا، اور وہ ججمنٹ ابھی بھی ہے. اب انہوں نے آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات سنائی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آئین کر دیا، اور جتنی آراء آپ نے سنائی سب ان کے خلاف ہیں جو انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا، کیونکہ ان کی پارٹیاں اکثریت میں تھی. انہوں نے تو کرنا ہی تھا 232 کو امینڈ کر کے. انہوں نے کہا کہ یہ 5 سال اس میں 5 سال کے اندر جو ہوگی اس کی مدت 5 سال ہوگی ان کو اور آئینی. لیکن جہاں کیونکہ کورٹ کا ڈیکلریشن آ گیا ہے اس کو ایک نارمل قانون سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ قانون جو ہے تضاد ہے اس ججمنٹ سے، اور ججمنٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح. تو یہ جو انہوں نے کوشش کی ہے، میرے خیال یہ اس میں ان کی نااہلی برقرار ہے اور برقرار رہے گی. اچھا، آپ نے جو دوسری بات کہی کہ جی وہ کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے، وہ کبھی امکان ہے کہ وہ مسترد ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ جی جہاں جو حالات چل رہے ہیں ان کے فیور میں سارے فیصلے آ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کس طرح سے ان کی وہ جو سینٹنسز ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، کنوکشن کے باوجود ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کاغذات وہاں ریجیکٹ نہ ہو. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ایک سیناریو. لیکن ہو سکتا ہے جس کے خلاف وہ آئے گا وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، اس کو چیلنج کرے گا، اور وہ وہاں تک ہو سکتا ہے سپریم کورٹ تک بات پہنچے کہ جی یہ 232 کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ تاحیات نااہل ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے، اور اس پہ یہ صرف ان کا فیصلہ نہیں ہے، ایک ججمنٹ ہے سمیع اللہ بلوچ کی 5 ممبر بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جہاں ایک ڈیکلریشن دے دے کورٹ وہ اور انٹرپریٹیشن دے دے، تشریح کر دے کسی آئینی شک کی، وہ آئین کی ترمیم کے بغیر، اور وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ جو اس کی نااہلی ہے وہ برقرار رہے گی، وہ کسی عام قانون سے ختم نہیں کی جا سکتی. تو اس میں اور بھی سپریم کورٹ کے فیصلے جو کہتے ہیں کہ جب ایک ڈیکلریشن آ جاتا ہے کورٹ کا وہ کسی قانون سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو میرے حساب سے جو بات ہے کہ وہ نااہل ہیں، وہ نہیں لڑ سکتے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2 اور کیسوں میں ان کی سزائیں ہیں وہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کنوکشن جو ہے وہ برقرار ہے. تو ان سب کو ملاتے ہوئے نہیں گئے. لیکن کیونکہ 8 فروری کا ٹائم مل گیا ہے ان کو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ سب. لیکن کاغذات نامزدگی تو نیچرلی الیکشن شیڈیول جو اس الیکشن نے ہمارے اس کیس میں سپریم کورٹ بار کے کیس میں انہوں نے اس دن کہا تھا کہ جی وہ جنوری کے آخر تک نہیں، دسمبر میں 5 دسمبر کے بعد وہ شیڈیول، یا جنوری کے بعد وہ شیڈیول ایشو کریں گے. جی اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، کاغذات نامزدگی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی جب الیکشن تاریخ کی بات ہو رہی تھی تو صدر کے اختیارات کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن رہی تھی جو کہ گزشتہ حکومت کی تھی اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اور پھر آج اس وقت کی حکومت کے لوگوں کی، اس وقت کے لا منسٹر کی، وہ سپریم کورٹ نے مسترد کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ صدر کے اختیارات ہیں، یہ آئین میں تحریر ہے، اور اس طرح سے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے، یعنی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے سے جو یہ تاثر ہوا تھا کہ اب یہ صدر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو بڑا انہوں نے اسٹریس کیا تھا، اور پھر یقینی بنایا تھا کہ صدر سے باقاعدہ مشاورت کی جائے. وہ بھی کچھ جو سپریم کورٹ کا جو اس سلسلے میں ڈیکلریشن تھا جو کہ براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن کیا وہ بھی ایک کیوں ہے کہ سپریم کورٹ پہ کیا تھنکنگ ہے اس قسم ایسے معاملات میں جس میں اب ہم نااہلی کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے مگر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو اوور رائٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ نے فرمایا؟ نہیں، اس کی ریلیونس نہیں بنتی. وہاں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیکل 48 میں وہ صدر کا اختیار تھا. اور یہ جو 57 میں الیکشنز ایکٹ کی 57 میں جو امینڈمنٹ کی تھی، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا،
उस कमेटी में 2 के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो उसको ओवरराइड नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन को, मगर हम कॉन्शियस थे और मैंने उसमें खुद अपने हाथ से अपने खुद लिखवाया था कि ये जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो तरमीम है ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखते अगर उसमें तो वो फिर अल्ट्रा वायरिस हो जाती, वो आर्टिकल 48 को जो है वो ऑफेंड कर रही होती, वो इसी बात पे सेटिसाइड हो जाती वो तरमीम जो थी। तो वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि उसमें लिखा गया है तो तब बच गई। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर जो प्रोविजन मौजूद होगी वो परवेल करेगी, लिखा जाए या ना लिखा जाए, वो परवेल करेगी और परवेल करनी चाहिए थी और परवेल की। और आप कह रहे हैं कि इस मामले में नवाज शरीफ साहब की नाअहली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा 2018 का, मेरा ख्याल है। तो अभी इस वक्त क्या आप जैसे आप ज़ुबैरी साहब फरमा रहे थे कि अब क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले उन्हें किसी सूरत से इसको अबूर करना है, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी हद तक उनके इस नाअहली के हवाले में फैसला दे चुकी है। जी देखिए, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता वो रुजू करें, उनके पास तो अभी ग्राउंड ही नहीं है रुजू करने का। एक 5 मेंबर बेंच के फैसले ने उनको नाअहल करार दिया। वो उनके बुज़रा, उनके जो लीगल एडवाइज़र्स हैं जिनकी आपने बात सुनाई, वो आज तक इसरार कर रहे हैं कि जी उनको जो एक्ट उन्होंने 232 सेक्शन 232 जो अमेंड किया उसके तहत उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है। तो नेचुरली वो उनकी बात सुनते हुए वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। उस पर अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन यही आएगा कि वो नाअहल है, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या फ़ैसला करता है, फिर उसकी अपील हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक आए सारी इस पॉइंट पर। लार्जर बेंच बने नहीं बने वो सब अब देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन जो बात है कि जी कि वो उनको नाअहली उनकी इस तरह ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं समझता। वो इलेक्शन इस वक्त वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। लेकिन यहाँ आपने अब क्योंकि सारा सिस्टम लगभग से उनके फेवर में जा रहा है तो हो सकता है उनको आगे जाके भी। चलिए, मगर आप हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 साबिक सदूर, पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ कानूनदान मज़ीद ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ इस वक्त इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, वो नाअहल है, ताहयात नाअहल है। ये वही बात है जो उनकी पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं। अपनी पार्टी से वो कह रहे हैं कि इस नाअहली को ख़त्म कराना चाहिए था, 16 माह की हुकूमत थी, नहीं कराया तो अब कराएं, इससे पहले इलेक्शन में का शेड्यूल आ जाए और कागजात नामजदगी जनाब नवाज शरीफ को दाखिल करने हो और फिर उसके सामने ये बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। मईशत और कारोबार के हवाले से बहुत बेहतर माहौल है, मुसलसल जब से नई निगरान हुकूमत आई है उसमें बेहतरी आ रही है और PSX में इसके बहुत बड़े असरात जो हैं वो हमें नुमायाँ होकर नज़र आ रहे हैं और दूसरे कई आदाद शुमार बेहतर हैं और ताज़ा तरीन जो कैफियत सामने आई है उसमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी अब कम होने जा रहा है और इसके लिए मजबूत अब शवाहिद हमारे सामने आए हैं। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत व कारोबार से स्याह बादल छटने के आसार हैं और एक रोशन सुबह तुलू होने की भी कुछ उम्मीद लग रही है, क्योंकि मुल्क में 8 फरवरी के आम इंतखाबात की खतरी तारीख के ऐलान, SIFC के तहत माशी काविशों और पाकिस्तान की मईशत पर IMF की एतमाद बहाली के समरात कुछ आ रहे हैं। एक्सपोर्ट के बढ़ने के भी कुछ हमें नंबर्स मिले हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनकी जो रेमिटेंसेस है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजाफा देखने में आया है। तिजारती और मालियाती खसारा कंट्रोल में कुछ आता नज़र आ रहा है। FBR टैक्स की वसूली अहदाफ से ज़्यादा रही है। सर्कुलर डेट बढ़ना कम हो गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो झूम रही है। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जश्न का समा था। आज 1130 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 2% बढ़ गई और इंडेक्स 55,391 पॉइंट की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च के मुताबिक आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में औसत यौमिया ट्रेडिंग 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आज 20 अरब 10 करोड़ रुपए शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, जो 30 नवंबर 2021 के बाद सबसे ज़्यादा यौमिया ट्रेडिंग थी। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड की कम शरह मुनाफे में नीलामी और शरह सूद में कमी के आसार ने स्टॉक मार्केट में धूम मचाई। 3 साला PI20 पर शरह सूद 17.39% पर आ गई, जो 5 माह से साकित बुनियादी शरह 22% से 4.6% कम है। गोया नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में वाज़े और बड़ी कमी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। यकीनन 5 माह में शेयर्स खरीदारी के भी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 9 जून से आज तक इंडेक्स में 13,487 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे मार्केट तकरीबन 32% बढ़ चुकी है और इसके असरात मईशत व कारोबार के हर शोबे में नुमायां हैं।
आसार पैदा हुए हैं कि चीज़ें शायद बेहतर हों। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, और इसका इंडिकेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बॉन्ड्स और शेयर प्राइसेस में नज़र आए बल्कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी पाकिस्तान के डबल हो गए हैं। पहली दफ़ा काफ़ी सालों के बाद, मेरे ख्याल में कोई 6-7 साल के बाद IMF का जो रिव्यू है वो लग रहा है कि टाइमली हो जाए। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और बज़ाहिर ये जो मोमेंटम है कामरान साहब, ये चलता रहेगा। तमाम जो साइंस हैं वो इस चीज़ के हैं कि इकोनॉमी का बॉटम आउट हो चुका और पाकिस्तान एक अच्छी तरफ जा रहा है, और अगर जाएगा तो बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में सबसे पहले नजर आएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बैरोमीटर है जो कि उम्मीद को सबसे पहले प्राइसिंग कर लेता है, और अगर कोई चीज़ खराब होती नजर आए तो उसको भी नेगेटिवली सबसे पहले रिएक्ट कर देता है। पिछले माह के माशी आदद शुमार भी बहुत हौसला अफजा है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड 13.5% इजाफा हुआ, रेमिटेंसेज में 11.5% इजाफा हो चुका है। अक्टूबर के महीने में पेट्रोल मजमूई तौर पर 48 रुपये लीटर सस्ता हुआ, 37% तक पहुंच जाने वाली महंगाई भी अब 26.5% पर है, जबकि इस माली साल के 4 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूली में पिछले साल के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ है। इस अरसे में इम्पोर्ट्स में रिकॉर्ड 18% भी कमी है। तिजारती खसारे में गोया 34% कमी आई है। इन अच्छे इंप्रेसिव आदाद शुमार उसके नतीजे में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि उसकी अक्कासी करती है, पाकिस्तान की माशी पल्स है, एक तरह से पाकिस्तान के माशी जो नब्ज़ है वो उसकी अक्कासी रहती है, उस पर बहुत बेहतर हालात देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता अगर हम चंद महीनों के हवाले से देखें और ये इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसका मुस्तक़बिल क्या है, कैसे इसको मजबूत बनाएं और इसको मज़ीद इसमें तक़वियत लाएं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने आज दावत दी है जनाब ज़फ़र मसूद को, सदर हैं बैंक ऑफ पंजाब के, माशी और कारोबारी उमूर के बहुत दरीना एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र मसूद, आपने हमें ज्वाइन किया। ये नंबर्स तो अगर आज से 8 महीने पहले की कैफियत देखें या 6 महीने पहले की कैफियत देखें तो उसके मुकाबले में तो काफ़ी रिमार्केबल है, एक ओवरऑल जो है वो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। जी कामरान भाई, इट्स नॉट जस्ट द नंबर्स, जो सेंटिमेंट है ना वो बहुत पॉजिटिव है, और उसके 3, 4, 5 अवामिल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि कम से कम मेरी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इतना स्मूथ IMF का रिव्यू जो है वो हमारे सामने इस वक्त रखा हुआ है। इसमें लगता है ये कि बहुत स्मूथली इंशाल्लाह ताला एक ट्रांच हमें मिल जाएगी। दूसरा ये कि जो अभी बहुत इम्पेंडिंग डिसीशंस थे जो हमने देखे इन द फॉर्म ऑफ गैस प्राइसेस जो बढ़ी हैं, जो हमने देखे इन द फॉर्म ऑफ पावर प्राइसेस जो रिसेंटली बढ़ी थी, उसकी वजह से जो सर्कुलर डेट का पूरा मामला है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग वेटेज है, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो बहुत एडमेंट और कीन होता है टू लुक एट द शेयर्स लाइक OGDC एंड PPL। तो हमें वहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हमें यहाँ भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें हमने देखा एक बेहतरी आई है। अच्छा, गुड पार्ट ये है कामरान भाई, और मैं इसको गुड पार्ट देखता हूँ कि एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट ड्रिवन है। इन्वेस्टर इज़ वेरी कीन टू लुक एट कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको मैन्यूवर कर रहे हैं, बट इट इज़ मार्केट ड्रिवन। जहाँ वो नीचे जा रहा है वहीं वो ऊपर भी आ रहा है, जब प्रेशर आ रहा है इट इज़ फाइन। ये फिनोमेना चलता रहेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है ये है कि इंशाल्लाह दिसंबर में ये फिर नीचे आएगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। और इस तरह ही अगर हम और आगे देखते हैं कि सर्टेनिटी जो पॉलिटिकल फ्रंट पे है वो डेट आ गई है 8 फरवरी की, तो ये सारे अवामिल मिल के जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सेंटिमेंट क्रिएट किया है, और उस पॉजिटिव सेंटिमेंट के समरात हमारे सामने आ रहे हैं। 55,000 हमने आज तक कभी ब्रेक नहीं किया है इंडेक्स। सो इट्स गुड न्यूज़। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी डेफिनेटली, अगर हम अभी हालिया तारीख के हवाले से देखें तो ये बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है, लेकिन अगर हम पीछे चले जाएंगे 2017 वगैरह, फिर हम उसके लिहाज से मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो जाहिर है अभी हम बहुत दूर हैं उससे। लेकिन ओवरऑल जाहिर है कि ये एक बेहतर का मामला। लेकिन जो तशवीश की जिसकी गुफ्तगू रहती है वो ये जो हमारे रिजर्व्स के मामलात हैं, जो हमारे सॉलिड इन्फ्लोज के मामलात हैं, जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ हमने करनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है हमें कुछ 6 अरब डॉलर जो हैं वो आगे देने हैं, जिसका शायद हमारे पास अभी पूरा हिसाब नहीं है क्या होगा। ये कंसर्न कितनी सही है और इसका क्या जवाब है और इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। और ऑब्वियसली IMF की भी ये तशवीश तो होगी सबसे पहली। कामरान भाई, दिस इज़ अ वेरी रियल रिस्क। इसको किस तरह भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रिस्क नहीं। द रिस्क इज़ वेरी मच देयर। द गुड न्यूज़ अगेन इज़ कि जो $2.4 बिलियन का रोल ओवर होना था चाइना का, वो हो चुका है। इसकी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बट वो ऑलरेडी अग्री हो चुका है कि वो हो जाएगा। इस तरह की एक्सपेक्टेशन इसके और बहुत सारे रोल हो जाएंगे। डिस्पाइट दैट हम अगर ये देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड
हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.5% के करीब, तो $6.5 बिलियन के आसपास आता है। बट अगर हम पहले 3 महीने की परफॉर्मेंस अपनी देखते हैं तो उसमें $1 बिलियन से थोड़ा सा नीचे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया। तो अगर मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ तो कोई $2.5 बिलियन के आसपास हमें वहाँ रिलीफ मिल जाता है। हमारी कोई फंडिंग गैप जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास की बात होती है। तो $2.5 बिलियन मुझे लगता है 2-2.5 बिलियन डॉलर हमें यहाँ से मिल जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल एलिमेंट है कामरान भाई, वो हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट वन, EFF की बात कर रहा हूँ, ऑफ IMF, विच हैज़ टू बी नेगोशिएटेड विद द न्यू गवर्नमेंट विच विल कम इन मार्च। अगर वो आ जाता है तो जो हमारे फंडिंग के सारे आज रिस्क हैं वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाते हैं। ऑल्दो देयर आर डाउन साइड रिस्क एज वेल। द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा इज़ अ बिग डाउन साइड रिस्क फॉर द ऑयल प्राइसेस। हमारी ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ उसके जो SIFC के फ्लोज आने हैं जिसमें अभी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, पाकिस्तान सॉवरन फंड है उसकी फ्लोज आने, अगर ये सारे फ्लोज आ जाते हैं तो आई थिंक विल बी कंफर्टेबल टुवर्ड्स द ईयर एंड बाय जून 2024। ये जो पॉजिटिव हमने डेवलपमेंट्स की बात की है उसमें शायद सबसे नुमाया जो है वो कि जो इंटरेस्ट रेट का हमारा होराइज़न है जो आगे हमें नज़र आ रहा है और जिसके भी इशारे हमें गुज़िश्ता हफ्ते जो ऑक्शन हुआ है और उसमें जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक अब वाज़े तौर पे लग रहा है जो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा सुकून की बात है कि अगर एक्सचेंज रेट पे थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हुआ है, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट की जो है वो आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि ये कितना सॉलिड केस है, एक सॉलिड कट ऑफ इंटरेस्ट रेट का, और फिर उसके जो असरात हैं वो कैसे आएंगे। और इसके साथ साथ हम एक और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं, अल्लाह करे वो रहे, कि ऑयल प्राइसेस जो हैं जी वो भी बहुत ही सब्सटेंशियली जो हैं उन्होंने डिप लिया है जी $80 पे। बट डिपेंड करता है कामरान भाई कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट किस साइड पे जाता है, एंड देन और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये दोनों अवामिल को मैं कवर करना चाहूँगा, जो एक्सचेंज रेट वाला मामला है और जो इंटरेस्ट रेट वाला। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेस्ट रेट फर्स्ट। मार्केट ने ऑन एन एवरेज तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बिल्ट इन कर लिया है कि इंटरेस्ट रेट कटेगा। हैविंग सेड दैट, अभी भी हमारे और 500 बेसिस पॉइंट से 5% से आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है। वीकली इन्फ्लेशन भी जो है नंबर वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट कामरान भाई, अभी भी डाउन साइड रिस्क एग्जिस्ट करता है, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि वो ऑयल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की सूरत में एग्जिस्ट करता है और लोकली ऑल्सो जो अभी हमने प्राइसेस बढ़ाई हैं 1 नवंबर से, वो भी बिल्ट इन होगी अभी इन्फ्लेशन में जाके। तो आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो इन्फ्लेशन जो आज 22%, ऑल्दो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका टी बिल का रेट जो है वो नीचे चला गया है सेकेंडरी मार्केट में देन द डिस्काउंट रेट, और लेकिन उसके बावजूद भी द रिस्क आर वेरी मच देयर। हमें अभी भी फूंक के चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगली मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू है मिड ऑफ दिसंबर में, लगता है ये कि तब तक और क्लैरिटी आ जाएगी और शायद हम आराम से कुछ रेट के ऊपर डिसीजन ले पाएंगे। मगर ये कितना सस्टेनेबल होगा, ये इसके लिए मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि हम और केयरफुली चलें आगे, इस रिस्क को देखते हुए चलें कि किस तरह चीज़ें पैन आउट होती हैं। इलेक्शन हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, अगला IMF का प्रोग्राम आ जाए, देन आई थिंक इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू सी कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, किधर वो जाके सेटल होता है। दूसरा कामरान भाई, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने किस इन्फ्लेशन को जो है ना वो हमने फॉलो करना है। हम ट्रेडिशनली, और मेरा उसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, कुछ माहिरीन जो बिल्कुल वो कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये वो नहीं है जो किताबों वाला इन्फ्लेशन है, तो ये इसको हमें उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। तो इट्स इवन अ स्ट्रॉन्गर केस फॉर अ सब्सटेंशियल रेट कट। अच्छा, इसमें भी कामरान भाई जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान के केस में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, हमेशा कॉस्ट पुश रहा है। हमारा कभी मॉनेटरी फिनोमेना एज सच जो है ना वो नहीं रहा, ऑल्दो इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, बट इट इज primarily cost push in most of the cases, majority of the cases. Therefore, you know, the argument जो आप अब कह रहे हैं, जो मैं कहने वाला था argument, वो argument ये है कि हमें शायद हेडलाइन के बजाय कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। और कोर इन्फ्लेशन के अंदर तकरीबन जो मैंने असेसमेंट किया है उसमें तकरीबन 30 बेसिस पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 30% जो है वो ऑलरेडी हेडलाइन का पोर्शन ऐड हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ आ जाता है। अगर हम कोर को फॉलो करने लगेंगे तो सब्सटेंशियल जो कट वाली आप बात करें, मुझे लगता है उसका केस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। जहाँ तक एक्सचेंज का मामला है कामरान भाई, वो ज़रा थोड़ा सा वहाँ पर हुआ ये है कि अब ये मेरे लिए बड़ी कंफर्टिंग फैक्टर है कि जब वो नीचे गया था तो उस वक्त भी लोगों ने फ्यूचर में अपने एक्सपोर्ट्स के फ्लोज बेच दिए थे, तो नवंबर दिसंबर तक लोगों ने फ्लोज बेचे हुए थे, जिसकी वजह से बैंकों के पास रूम क्रिएट हो गया
उन्होंने वही फ्लोज जो थे वो गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को दिए, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू क्लियर अप द पेंडिंग डिविडेंड्स। कामरान भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है ना हमारी पूरी इक्वेशन के अंदर, जो इमीडिएट फ्यूचर में फ़ौरन हो सकता है, जो SIFC को भी हेल्प करेगा, जो सॉवरेन वेल्थ फंड को भी हेल्प करेगा, वो प्राइवेट फ्लोज होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आए। बाय द वे, स्टॉक मार्केट में मुझे आज जो खबर मिली है वो ये कि कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फॉरेनर्स की तरफ से आया है, एंड वो जब तक प्राइवेट फ्लोज आने शुरू नहीं होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्वांटम इतनी बड़ी है फ्लोज की कि हमें G2G भी फ्लोज चाहिए, मगर हमें प्राइवेट फ्लोज के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। वो प्राइवेट फ्लोज उस वक्त आते हैं जब करेंसी के अंदर लोगों को पता हो कि ये मार्केट ड्रिवन है और ये कहाँ जा रही है। तो अभी जो ये थोड़ा सा हमें नजर आया है कि करेंसी जो है वो कमजोर हुई है, वो कमजोर इसलिए हुई है क्योंकि वो फ्लोज जो है वो पहले हमने मटेरियलाइज कर लिए थे, जिससे गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त, स्टेट बैंक ने काम किया। उसने 128 कंपनी में से 99 कंपनीज का और 29 का पार्शली सेटल कर दिया। मेरा अपना ख्याल ये, लेटेस्ट नंबर नहीं है उसका, मेरा अपना ख्याल ये कि 29 में से भी अब वो बहुत कम रह गए होंगे, शायद 19-20 ही रह गए हों। तो जो वो फ्लोज, ये बड़ी कंफर्ट है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। और अब होगा क्या कामरान भाई कि दोबारा जब दिसंबर आएगा तो वो फ्लोज वापस आएंगे, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये करेंसी जो है ना ये फिर स्टेबलाइज हो जाएगी एक लेवल के ऊपर, जहाँ ये ऊपर नीचे यूं ही चलता रहेगा। लेकिन दिस इज अ गुड न्यूज़ कि अब वो मार्केट में हम मार्केट ड्रिवन रेट को फॉलो करेंगे। और जो कामरान भाई काम किया है ना इस रेजीम ने ऑन होर्डिंग एंड स्मगलिंग एंड करेंसी के ऊपर जो रिफॉर्म्स किए हैं, unprecedented. They were long pending. They're supposed to be done long time ago. अब सिर्फ एक मेरी हद तक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कमरान भाई ये आपको पता है, ये आर्गूमेंट मेरा हमेशा से रहा है कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट जो है ना उसका प्रॉब्लम भी हमारे फिस्कल अकाउंट के अंदर है। जो फिस्कल अकाउंट वाला पीस है ना, उस पे भी अगर हमारी ये रेजीम जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट डिसीजन ले ले, टैक्सेशन का मामला है, रियल स्टेट है, रिटेल है, एग्रीकल्चर के टैक्स को थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, है बिला वजह के एक्सपेंसेस के अंदर भी। अगेन द गुड न्यूज़ इज कि ऑन SOE साइड आज की खबर है, दोपहर की खबर है कि EY को उन्होंने अपॉइंट कर दिया PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए। और बाय द वे वो खबर अखबार में गालिबन नहीं आई है, मगर जो रोजवेल्ट है उसके लिए भी 4 इंटरनेशनल फर्म्स ने बिड अपना डाल दी है। मेरा अपना ख्याल ये कि 1 महीने के अंदर अंदर वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस। और दूसरी तरफ हमारा जो रेकोडेक का जो स्टेक की बात हो रही है सऊदी अरेबिया के साथ, वो तो मेरी दूसरी टोपी जो OGDC वाली है, उसमें मैं बहुत उनके साथ बड़ा दरीना तरीके से इन्वॉल्व हूँ। उसके अंदर भी बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर भी बहुत लास्ट मिनट के कुछ फॉर्मेलिटीज़ लगता है रह गई हैं। जब वो हो जाएंगी तो वो भी फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। और ये सब अवामिल जब मिल के हमारे सामने आएंगे ना कामरान भाई, तो मुझे एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। बट फिस्कल साइड के ऊपर ज़रा थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। ऑन प्राइवेटाइजेशन एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूँ, IFC को इंगेज किया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने फॉर द डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन को आप खाली फिस्कल के लीकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, उसके अंदर एक एलिमेंट बहुत बड़ा ये है कि जब आप मार्केट को कंपेटिटिव करेंगे ना, तो आपकी बिजली सस्ती होनी शुरू होगी कंपटीशन की वजह से, ऑल द वे डाउन टू द जनरेशन लेवल। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली एक्चुअली एक लेवल और जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर, मार्केटिंग भी जाएगा, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन जनरेशन। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन वैसे ही कर लेते हैं जिस तरह IFC जो है रिकमेंड कर रही है वहाँ पर, तो मेरी बड़ी उम्मीद ये है कि वो भी एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना एनिमल इन द रूम विल आउट ऑफ द रूम टू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र मसूद हमारे साथ थे, सदर बैंक ऑफ पंजाब। एक अच्छा रोशन पहलू नज़र आ रहा है मईशत का, कारोबार का। बहुत अरसे के बाद मार्केट्स में वाइब्रेंसी नज़र आ रही है, इंथुजियाज़म है, और सरमायाकार जो है वो खुल के सरमायाकारी कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उस हवाले से कई और मामलात में हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं। चले, अच्छा है, अल्लाह करे पाकिस्तान में ये चीज़, ये डेवलपमेंट और ये रफ्तार इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे, और इलेक्शन तक ये इसी रफ्तार बरकरार रहे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर खबरें हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाहर अलखात तनसीख मौजूद है बेंच में, और वो जिसका तसलसल हम पहले से देख रहे थे वो अब भी जारी है, और जिसकी आज वाज़ेह मिसाल हमें मिली है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उसमें तनसीख साफ नज़र आई है, और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने उनको जारी करदा शो कॉज नोटिस पे बड़े संगीन सवालात, शुकूक और शुबात उठा दिए हैं। कि आपको तफसील से बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम और सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम के ततासुर इससे पहले कायम रहे हैं। लगता यह है कि उसका तसलसल जारी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के अहद में भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में ख़त तनसीख वाज़ेह तौर पर सामने आया। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अफगान को जानिबदार करार देते हुए जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर उन्हें खुद शो कॉज नोटिस भेजा गया, जबकि काउंसिल ने उनके खिलाफ शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज अपने जवाब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मेरी तकर्रुरी समेत मेरे मुतअद्दिद फ़ैसलों की मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी तसव्वुर होंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ ट्रायल जज का हक करार दिया, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उन्हें जारी करदा शोकाज नोटिस बुनियादी हुकूक के मनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज मेरी राय के बगैर जारी करने से मेरे बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एतराज़ किया कि मुबैना ऑडियोज़ के लिए कमीशन तश्कील दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर राय देने में जानबूझकर ताख़ीर की। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस में समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज़ किया गया, जिस पर दोनों जज साहिबान अदालती बेंच से अलग हो गए थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि मैं शिकायत और दीगर मवाद तक रसाई ना होने के सबब मफलूज हूँ। मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के शो कॉज नोटिस जारी किया था और उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया था। काउंसिल के 2 अरकान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी। इस सूरत हाल में निज़ाम अदल व इंसाफ सख्त इम्तहानी लम्हात में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपने ही चीफ जस्टिस समेत जज साहिबान पर जानिबदारी के उनके अल्फाज ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुतज़ाद कानूनी आरा बल्कि मुबैना तौर पर रंजिश का तासुर दे रहे हैं। बादी नज़र में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अलहदगी का भी मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तसलसल से जारी इस तकसीम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, अदालती उमूर के बहुत ही काबिल सहाफ़ी हैं जनाब हसनात मलिक हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये बताइएगा कि ये तो खैर हमें इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट पे तनसीख है और इस तकसीम का बिल्कुल तासुर है, मगर आज जो ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जिस किस्म की गुफ्तगू अपनी इस बात में लिखी है, जो अपने दलाइल दिए हैं अपने जवाब में शो कॉज नोटिस के, और उस पर जो उन्होंने सवाल शकूक शुबात और इल्ज़ामात लगाए हैं, वो तो बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि उनको शो कॉज नोटिस देने के मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तकसीम थी, और इसलिए ये जो शो कॉज नोटिस दिया गया वो 3-2 के तकसीम से दिया गया था। और आज इस तकसीम को इस जवाब ने जो जस्टिस नकवी का है उसने मज़ीद उजागर किया है। जी कमरान साहब, बिल्कुल जब ये केस अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो ख़दशात थे कि जो तकसीम जस्टिस काजी फाइसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो कम होने का इम्प्रेशन है, फिर ये जो है उभर के सामने आएगी और मज़ीद तकसीम हो सकती है। तो आज जस्टिस मज़ाहिर ने जो एतराज़ात उठाए, ये एतराज़ात एक्सपेक्टेड थे कि ये एतराज़ात उठाए जाएंगे, और उस पर आप देखें
کہ سپریم جوڈیشل کونسل اب اس معاملے کو دیکھے گی. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ ان اعتراضات کو رد کر دیا جائے گا اور میں بھی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے. اب سپریم کورٹ میں جب اگر چیلنج ہوتا ہے معاملہ تو پھر بینچ کتنا ہوگا, 5 رکنی ہوگا یا فل کورٹ ہوگا, اور فل کورٹ اگر بنتا ہے 12 ججز کا تو وہاں جو تقسیم ہے وہ کتنی ہوتی ہے. تو یہ تقسیم ہی اب دیکھنا ہوگا. جسٹس قاضی فیصل کے دور میں بھی اسی طرح تقسیم تھی, لیکن وہ ججز جو جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ کھڑے تھے وہ پریویل کر گئے تھے. اب دیکھنا ہوگا یہاں کیا صورتحال بنتی ہے. جسٹس مظاہر کو جسٹس مظاہر نقوی نے جو مینشن کی ہے بات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے حوالے سے اس کافی عرصے سے جو ہے وہ اعتراضات ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, ان کے معاملات پہ ان کی خطوط ہیں یا ان کے اعتراضات ہیں, اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مخاصمت یا ان کے ساتھ مخاصمت جو ہے چیف جسٹس کی وہ چیف جسٹس بننے سے کہیں پہلے کی ہے. جی بالکل. ان کا یہی ہے کہ جو ایک تو نظریاتی تقسیم بالکل واضح ہے, اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی مخالفت تھی, لیکن جیسے مقبول باقر نے ان کو سپورٹ کیا. اس وقت کی نون لیگ کے پارلیمانی کمیٹی میں جو ممبر تھے انہوں نے بھی جسٹس مظاہر کو سپورٹ کیا, لیکن اس وقت تقسیم بڑی ڈیفرنٹ ہے. اور بظاہر یہی ہے کہ جو ہے وہ جو جسٹس مظاہر کے جو الیکشن میٹر انہوں نے اٹھایا اور سو موٹو لیا کہ جی پنجاب میں اسمبلی میں الیکشن ہونے ہیں, تو اس کے بعد کچھ آڈیوز آئیں اور پھر پاکستان بار کونسل نے اور مختلف بار نے ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی. لیکن ان کو جو ڈس ایڈوانٹیج جسٹس مظاہر کو یہ ہے کہ وکلاء ان کی سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ ایک جو دھڑا ہے وکیلوں کا انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسما گروپ کہتے ہیں وہ تو ان کے خلاف کمپلیننٹ ہے. جو پروفیشنل گروپ ہے حامد خان گروپ وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ان کی ہے کہ بار ان کے ساتھ نہیں کھڑی, اور وکیل میجارٹی جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کی سپورٹ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جہاں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, کیا یہ نقطہ درست ہے, یہ دلیل اس میں وزن ہے کہ اس کے کسی بھی فیصلے میں کو کنسنسس کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ تقسیم کا فیصلہ جو ہے وہ شاید سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو قانون ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, یا یہ کہ وہاں پہ میجورٹی سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی بہرحال نظیر تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہو اور اس کا نتیجہ آیا ہو. جی یہ معاملہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. یہ لکھا گیا ہے کہ جو فائنل اوپینین ہے اس میں میجارٹی اوپینین پریویل کرے گی. اگر 5 میں سے 3 کہتے ہیں تو وہ اوپینین پریویل کرے گی. اب یہ ڈورنگ جب پروسیڈنگ کیا ہوتا ہے, یہ میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے. غالب امکان ہے کہ ان کا یہ اعتراض ریجیکٹ ہو, وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی انٹرپریٹیشن کے لیے رجوع کرے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے. ایک تو باعث کا معاملہ ہے. باعث میں جو قانون یہ ہے کہ جی وہ جو ججز ہیں جن پہ الزام لگ رہا ہے وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ باعث ہیں یا نہیں. جہاں تک ان کا ہے کہ جی مجھے ریکارڈ دینا چاہیے, سپریم جوڈیشل کونسل میں نے ریکارڈ مانگا, جوڈیشل کمیشن سے مانگا, وہ مجھے نہیں دیا گیا. اس حوالے سے ان کو ریلیف ملنا میرا خیال ہے مل جائے گا, اور ملنا بھی چاہیے کہ جو ریکارڈ وہ چاہتے ہیں وہ ریکارڈ ان کو ملنا چاہیے. باقی جو بظاہر یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف جائیں گی, اور جسٹس مظاہر کی بھی وہی اسٹریٹجی ہے جو جسٹس قاضی فیصل کی ہے. پہلے لیگل آبجیکشن جو ہے وہ اٹھائے جائیں اور میرٹ پہ بات نہ کی جائے, اور معاملہ پرولانگ کیا جائے. اور مارچ میں جسٹس سردار طارق نے ریٹائر ہونا ہے, پھر ایس جے سی کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی, پھر جسٹس قاضی فیصل نے بھی اگر لمبا جاتا ہے معاملہ تو وہ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. تو دیکھیں وہ کس حد تک اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوتے ہیں. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا آگے جو ایک بڑا جو ان پر جو الزامات ہیں اس کا ایک اینکر تو وہ آڈیو ہے جو کہ ظاہر ہے کہ سامنے آئی, وہ یقینی طور پہ ایک بڑی بات تھی. لیکن جو جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے جواب میں بات کی ہے کہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی کبھی چیک نہیں ہوئی ہے, اس کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی کانفرمیشن, لیگل کانفرمیشن یا کوئی دوسری جو ٹینبل کوئی کانفرمیشن ہو وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ بہرحال ان کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو ہے. جی بالکل اعتراضات ان کے ہیں, اور ان کا یہ بھی تھا کہ جی کمیشن میں جسٹس قاضی فیصل, جسٹس نعیم افغان وہ
آڈیو کمیشن کا حصہ تھے. یہ اعتراضات ہیں اور اس قسم کے اعتراضات ماضی میں بھی رہے ہیں. جب سپریم جوڈیشل کونسل نے اس سے پہلے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو کارروائی کی, انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ پہ اعتراض اٹھایا تھا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ان کے اعتراض کو مانا اور وہ ریکیوز کر گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جج پہ اپنا ڈیپینڈ ہے کہ وہ خود کیا وہ ریکیوز کرے گا یا وہ کنٹینیو کرے گا. پھر یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے میجارٹی میں وہ فیصلہ لے پائیں, جس کے چانسز کم لگ رہے ہیں. تو دیکھیں اب کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. مگر یہ ابھی معاملہ ابھی تو طے نہیں ہو رہا نا سراج صاحب, یہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بینچ بنتی ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ ابھی کچھ عرصے کافی عرصے بلکہ شاید یہ کھینچے گا معاملہ. جی بالکل اسی طرح جس طرح اسٹریٹجی لگ رہی ہے یہی ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل ان کے یہ اعتراضات کو رد کرتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں پھر دیکھنا ہوگا کہ بینچ کتنا ہوگا, کون سے ممبر ہوں گے, اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ آگے جائیں گی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ میرٹ کی طرف نہیں جا رہے. بہت بہت شکریہ اسناد ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.